جنوبی امریکہ کے شمال میں بحیرہ کیریبین کے کنارے واقع ایک ملک جو تیل کی دولت، انقلابی نعروں اور عالمی طاقتوں کی کشمکش کی علامت بن چکا ہے۔ یہ ہے وینیزویلا، ایک ایسا ملک جس کی کہانی صرف سیاست نہیں بلکہ تاریخ، ثقافت اور انسانوں کی جدوجہد کی داستان ہے۔ وینیزویلا کا شمار دنیا کے متنوع ترین جغرافیہ رکھنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ یہاں ایک طرف طویل ساحل ہیں تو دوسری جانب اینڈیز کے پہاڑ، جنوب میں گھنے جنگلات اور شمال میں زرخیز میدان، اور اسی سرزمین پر دنیا کا بلند ترین آبشار اینجل فال واقع ہے۔ لیکن وینیزویلا کی اصل شناخت اس کے تیل کے ذخائر ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ سمجھے جاتے ہیں۔ وینیزویلا میں موسم عموماً گرم اور مرطوب رہتا ہے۔ یہاں 4 موسموں کی بجائے بارش اور خشک موسم نمایاں ہے۔ پہاڑی علاقوں میں موسم معتدل جبکہ ساحلی علاقوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ یورپی آمد سے پہلے یہاں مقامی قبائل آباد تھے۔ 16ویں صدی میں اسپین نے وینیزویلا کو اپنی نو آبادی بنایا۔ تقریباً 300 سال کی غلامی کے بعد 19ویں صدی میں آزادی کی تحریک اٹھی جس کی قیادت سائمن بولیوار نے کی۔ وہی بولیوار جسے آج بھی لاطینی امریکہ کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ 1821 میں وینیزویلا آزاد ہوا، مگر آزادی کے بعد استحکام کا سفر آسان نہیں تھا۔ وینیزویلا کی ثقافت ہسپانوی، افریقی اور مقامی تہذیبوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں موسیقی صرف تفریح نہیں بلکہ زندگی کا اظہار ہے۔ سالسا، میرینگے اور روایتی رقص ہر تہوار کا حصہ ہیں۔ کھانوں میں مکئی سے بنی اریپا قومی غذا کی حیثیت رکھتی ہے۔ وینیزویلا کے لوگ خوش مزاج، جذباتی اور ملنسار مانے جاتے ہیں۔ خاندان، دوست، موسیقی اور فٹ بال ان کی زندگی کے اہم ستون ہیں۔ مشکلات کے باوجود یہ قوم زندگی سے جڑے رہنے کا ہنر جانتی ہے۔ 20ویں صدی میں تیل کی دریافت نے وینیزویلا کو امیر ممالک میں لا کھڑا کیا، لیکن معیشت کا حد سے زیادہ انحصار صرف تیل پر رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی تیل کی قیمتیں گریں، پورا نظام ہل کر رہ گیا۔ بد انتظامی، کرپشن اور غلط فیصلوں نے بحران کو مزید گہرا کر دیا۔ 1999 میں ہیوگو شاویز اقتدار میں آئے۔ انہوں نے سوشلسٹ نظریہ اپنایا، امریکی اثر و رسوخ کو چیلنج کیا اور کہا کہ وینیزویلا کی دولت یہاں کے عوام کی ملکیت ہے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں امریکہ اور وینیزویلا کے تعلقات تیزی سے خراب ہونا شروع ہوئے۔ شاویز کے بعد نکولس مادورو صدر بنے۔ اسی دور میں مہنگائی، بے روزگاری اور اشیاء ضروریہ کی قلت نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ لاکھوں لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ نے مادورو حکومت پر انتخابات میں دھاندلی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور کرپشن کے الزامات لگائے۔ جواب میں وینیزویلا نے کہا کہ یہ سب ہماری خود مختاری پر حملہ ہے۔ امریکہ نے نکولس مادورو پر منشیات اسمگلنگ اور منظم جرائم کے الزامات لگا کر ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے۔ وینیزویلا نے ان الزامات کو سیاسی انتقام قرار دیا۔ یہ تنازعہ دراصل ایک ملک اور ایک عالمی طاقت کے درمیان نظریاتی جنگ کی علامت بن گیا۔ وینیزویلا کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ قدرتی وسائل نعمت بھی بن سکتے ہیں اور آزمائش بھی۔ یہ کہانی صرف وینیزویلا کی نہیں بلکہ ہر اس قوم کی ہے جو طاقت، خود مختاری اور عالمی سیاست کے بیچوں بیچ کھڑی ہے۔